اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم موضوع، ہمارا ابھی تک میں دوسرے ٹاپک پہ بولا ہی نہیں سوائے توحید۔ توحید اگر برقرار ہے، صحیح ہے، اس میں کچھ غلط ملط نہیں ہے، تو ہم سمجھ جائیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ تو اللہ نے خود کہا جہاں بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تمہارے دل میں ایمان گھسے گا رہے گا تو ہم بادشاہ بنا دیں گے۔ سورہ آل عمران ہمیشہ ایمان کی بات ہے، اور ایمان کب تک نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں آیت نمبر 114 115 میں بتا دیا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ رشتہ کچھ کنٹریبیوشن لیتا ہے، قربانی لیتا ہے نہیں؟ اللہ نے تو ہمارے لیے سب کچھ کیا، ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس سوال کے اندر میں سب سے پہلے آتا ہے توحید۔ آدمی کرتا ہے اپنے لیے بھی غیروں لیے بھی، ایک کا سب کا ماں ایک، باپ ایک، عورت کا ہسبینڈ ہے تو ایک ہی ہے نا، سب کو خوش کیا تو کیا ہو؟ ایک بیٹا ہر باپ کو خوش کر دے، اپنا باپ روتا، ہر ماں کو خوش کرے اپنا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ماں باپ تو تمام ہو سکتے ہیں اچھے برے دنیا دار، اللہ کی قانون کا حد ہے، لیکن اللہ کے لیے سب کچھ انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے حق میں کوئی 0.000000001% کا بھی کوئی حقدار نہیں۔ اگر یہ کسی کے لیے 0.0000000 یعنی ایک پیسے کا کروڑوں حصہ کر دیا جائے، اگر اس میں سے بھی کسی کا اللہ کے حق میں کسی اور کو دے دیا گیا تو پرابلم وہیں سے کھڑا ہو جائے۔ وہی ہے توحید۔ تو ہمارے پاس میں اللہ نے نبی بھیجا، قرآن دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسا سورہ فاتحہ ہے، اللہ نے کسی نبی کو ایسا سورت نہیں دیا، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن جب دل میں یقین اور ایمان، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جب بالغیب پہ ایمان جتنا مضبوط ہو تو قرآن توحید کا خزانہ جب ہم کو ملا ہے۔ آج دنیا کے پیچھے بھگتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن بنو بادشاہ بنائیں گے۔ سورہ نور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور نبیوں کا ہر دور دیکھو، جب اللہ کے لیے لڑو گے تو اللہ ہمارے لیے لڑے گا، جب اللہ کے قانون کا رکھوالی کرو گے تو اللہ ہمارے لیے رکھوالی کرے گا، جب اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ ہمارے لیے بھی آسمان کے خزانے کھول دے گا، جب اللہ سے جھکو گے اور کسی سے نہیں جھکو گے تو اللہ کہیں اور جھکنے نہیں دے گا، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کہیں اور پہ ڈرنے نہیں دے گا، اللہ سے مانگو گے تو کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا۔ یہ ہے داتا وہی، مشکل کشا وہی، حاجت روا وہی، بگڑی بنانے والا وہی، صحت دینے والا وہی، زندگی دینے والا وہی، جو سب کچھ کا داتا ہے، غوث پاک ہے، غریب نواز ہے،
وہ سارا سب کچھ یہی تو ایک انکا انت الوہاب، وہی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ. سارے کے سارے نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، کیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، سارے بھکاری ہیں اللہ کے دروازے. اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ کا کنٹرول گیا نہیں ہے. لیکن دنیا میں جب آدمی زیادہ سرکشی کرتے کرتے کرتے، اب آج کیا کہوں، رونا آتا ہے. کہاں کہاں نہیں مارے جائیں گے. ابھی دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. بابرکت ہے اس نے جس نے وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. الذی خلق، تمام بادشاہی، تمام کرسی، جو جس کو جہاں ملا، جتنا ملا، جیسے ملا. ان الحمد و نعمت اللہ والملک لا شریک لہ، بے شک ساری نعمت اللہ کی ہے، ساری تعریف اللہ کی ہے، ساری کرسیاں، ساری بادشاہیاں سب اللہ کی ہیں. وہ جب جس کو چاہتا ہے وہ وارث بنا کے دیتا ہے. 10 سال، 20 سال، 20 سال، 50 سال، ایک پشت، دو پشت، جس طریقے سے اللہ نے چاہا. اور یہ کہنا انڈیا میں ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، فلاں جگہ ایسے ہو رہا ہے، وہاں ایسے ہو رہا ہے، ہم اپنی غلطی نہیں مانتے. اللہ کہتا ہے جو تمہیں مل رہا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم غلط ہو جاؤ گے تو تمہارے اوپر ہم ظالم کو مسلط کریں گے وہ جوتا مار. کس کی غلطی ہے؟ لیکن ہم، اس نے کہا، اس نے کہا، گاؤں نے کہا، سماج نے کہا، شیخ نے کہا، انہوں نے کہا، ایسے کہا، ہم تو ہر حال میں صحیح ہیں. پوچھو، اللہ نے قرآن اپنا قانون نازل کر دیا، اس سے پوچھو، ان کو پڑھ کے دیکھ کے قرآن حدیث ہے کہ ہم اللہ کے قانون کے مطابق کر رہے ہیں. جیسے پڑھا معاملہ ویسے ہر چیز کو دھیرے دھیرے ملا ملا کے جائز کر ملایا. انہوں نے کہا. اور جب بھی اللہ نے قرآن پاک میں کہا، سورہ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز. قرآن حدیث کو جب بھی سمجھا جائے گا صحابہ کے منہج پہ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا، ان کے منہج پہ انہوں نے کس کو حلال حرام کہا، کیسی زندگی جینے کو، کیونکہ انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھایا. اور وہ لوگ قرآن اور حدیث کو کہہ کے، یاد کر کے، لکھ کے، اور دنیا پہ عمل کر کے چل کے دکھائے. تو ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، ہمیں دنیا کے لیے رونا. آج کل نہیں پرسوں ہم نے شیخ سے بات ہو رہا تھا، کہا کیا کہوں، جس کو دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ نے بھیجا، اور سارا علم، سارا سب کچھ جس میں دنیا آخرت دونوں میں کامیابی ہے، تب وہ لوگ کیا کیے، اس قرآن کی فہم کو پڑھنا، سمجھنا، زندگی میں نافذ کرنا کے بجائے اپنے بچوں کو اس فن جس کو کہتے ہیں، جس کا علم ابھی کچھ سال پہلے، 100 سال، 150 سال، 200 سال پہلے لکھا گیا، اس کو لوگ علم سمجھ لیں، دنیا کی فائدہ حاصل کریں. اور دنیا کا فائدہ ملے گا تو اندر اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سارے کرانے سب اللہ کے ہیں، جو جس کو چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. دنیا دیکھ کر کے بھی لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تو کیا کریں؟ ہمارے پاس 2 خزانے ہیں، ایک توحید، دوسرا قرآن. اب پوری دنیا ملے نہ ملے، جو کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، یہ دنیا سے، ہاں ابھی کیا کہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ دریائے فرات بھی ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اللہ سے جواب نہیں دے سکوں. یہ دولت ایک ذمہ داری دیتی، اس کا خرچ کرنا اور تمام سب چیزیں، یہ تفصیل بھرا پڑا ہوا ہے. جتنی بڑی کرسی اتنی بڑی ذمہ داری. بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 آدمیوں کے بیچ اگر تمہیں ان کا حاکم بنا دیا جائے تو جلدی ایکسپٹ نہ کرو، یہ ذمہ داری. لیکن جو ذمہ داریاں خالی گاڑی، بڑا پیسہ، یہ وہ دکھانے کے لیے ہم دنیا میں کر رہے ہیں، اسی پہ دوڑ رہے ہیں نا. جتنی بڑھے گی اتنی ذمہ داری بڑھے گی
اور وہ بھی انسانیت کے لیے لوٹنے کے لیے. لیکن آج جو جہاں جہاں جیسے ہے اپنے آپ کو تولے یہ دنیا سدا نہیں رہنا ہے, ایک نہ ایک دن جانا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں تو دولت ملا, تیسرا ملے نہ ملے اللہ چاہے تو دے, اگر اس لائق سمجھے کہ قیامت میں ہمیں اس سے رسوائی نہ ہو تو ہم تو سب سے بڑے خوش نصیب ہیں. اور اسی دولت کو اور بڑھانے کے لیے دنیا کا آدمی چاہیے کہ ہم دوڑیں. قرآن حدیث, قرآن توحید کا خزانہ جب ہم کو ملا ہے, دنیا میں کوئی شکوہ نہ کوئی گلا ہے. دنیا ملے نہ ملے, جتنا ملے اللہ تعالیٰ نے تو جان دے کر کہا ہے, اور کہا قیامت میں جو کما کے لے کے آؤ گے وہی پاؤ. یہاں تو بیٹا بھی کما لیتا ہے تب بھی, باپ کا بھی ببنس مل جاتا ہے تب بھی, یا اللہ تعالیٰ اچانک دے دیتا ہے کہ کیا بھی تمام سب ترکیب ہیں. لیکن دو پوچھے جانے ہیں, سمے کہاں کمایا اور کہاں سے کمایا, کہاں اڑایا. تو ہم کو کہاں اڑانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے لیے عبادت کرو, ہمارے لیے خرچ کرو, قربانیاں دو. ہم کہاں قربانی دے رہے ہیں, کس کے ساتھ؟ وہ اللہ کا دشمن ہے, شیطان کا ایجنٹ ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, بدماش ہے, سود خور ہے. کیا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے. بس وہی بات ہے. قرآن توحید کا خزانہ جب ہم کو ملا ہے, دنیا میں کوئی شکوہ نہ کوئی گلا ہے. پوری دنیا ہمیں مل جائے تو ہم کو کیا ملا ہے, ذمہ داریاں رکھوالیاں اللہ کے قانون کا بڑا ہے. اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ زیادہ دے دے تو اللہ نے ذمہ داریاں بڑھا دی ہیں, اور اسی ذمہ داری ہر کوئی اور اللہ تعالیٰ جب زیادہ دے تو اسی حساب سے جسمانی, روحانی, زبان کی طاقت کی قوت دے کہ اللہ کے قانون کی رکھوالی کی جائے. پوری دنیا ہمیں مل جائے تو ہم کو کیا ملا ہے, ذمہ داریاں رکھوالیاں اللہ کے قانون کا بڑا ہے. کیا دنیا کو دکھانا, پھر دنیا کو دکھانا کہ گھر گاڑی بڑا ہے. اور گھر و گاڑی ہے, لیکن پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے ایریا میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کیا وہاں تک تم نے توحید پہنچایا تو نہیں ہے. اللہ کے قانون کو کا ویاخیا کیا, ایکسپلین کیا کہ نہیں. پوری دنیا میں مل جائے تو ہم کو کیا ملا ہے, ذمہ داریاں رکھوالیاں اللہ کا بوجھ بڑا ہے. اللہ کے قانون کا بوجھ ہمارے اوپر ذمہ داری رکھوالی کا بڑا ہے. کیا دنیا کو دکھانا کہ گھر گاڑی بڑا ہے, ہر کوئی جانتا کہ موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہے نا. ایک دن اللہ کا ہمیشہ کھڑا ہے, اللہ کا آرڈر ہو نکل. اور جانتے ہیں 50,000 سال کا ایک دن ہے. انسان کی زندگی اگر جوڑا جائے تو 6 گھنٹہ یا تقریباً ایک دن رات ملا کے نہیں, اتنی زندگی ہے. لیکن بڑھتا گیا دنیا میں. پوری دنیا ہمیں مل جائے تو کیا ہم کو ملا ہے, ذمہ داریاں رکھوالیاں اللہ کے قانون کا بڑا ہے. یا دنیا کو دکھانا کہ گھر گاڑی بڑا ہے, ہر کوئی جانتا کہ موت سر پہ کھڑا ہے. دنیا کے چکر میں قرآن کو جو دوست نہ بنا سکے, دنیا کی چکر فتنوں میں قرآن کو دوست بنا سکے, دونوں جہاں میں لٹ چکا پھر کیا تم کو ملا ہے. قرآن اور توحید کا خزانہ ہم کو ملا ہے, وہ دنیا میں کوئی شکوہ نہ
کوئی الہ ہے، توحیدی جاننے کو کون سا وعدہ چاہیے، غیر و فکر خلقت قرآن کو پڑھنا چاہیے، غور فکر خلقت اللہ کی قرآن کو پڑھنا چاہیے، جب تک دولت دنیا کو نہ ٹھکرائیں گے، جب تک دولت دنیا کو نہ ٹھکرائیں گے، توحید قرآن سے دوستی نہ نبھا پائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قیس و کسریٰ پوری دنیا کی دولت لا کر کے رکھ دیا گیا تھا مسجد میں، اور انہوں نے جب دیکھا قیس و کسریٰ کے تاج تخت کو، تب کہا سراقہ کو بلاؤ، ان کو پہنائے، اور رونے لگے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ ایک دن سراقہ کو قیس و کسریٰ کا تاج تخت پہنو، لمبا تفسیر ہو جائے گا، اس وجہ سے نہیں جانا چاہتا۔ وہ رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ میرے دور میں فتنہ کیوں آیا دولت کا، آج اسی کے پیچھے ہم ناچتے تاتا تھے۔ ہم کو جنت چاہیے یا دنیا کا روپیہ؟ ہاں؟ توحید قرآن سے دوستی نہ نبھا پاؤ گے، جب تک دولت دنیا کو نہ ٹھکراؤ گے۔ اگر دشمن بنا قرآن تو جہنم ہی سلا ہے، قرآن توحید کا خزانہ جب ہم کو ملا ہے، دنیا میں کوئی شکوہ نہ کوئی گلہ ہے، دنیا میں کوئی شکوہ نہ کوئی گلہ ہے، توحید پہ لٹانا قرآن سے سیکھ لو۔ اللہ کا کلام ہے، عادل اللہ کی انسانیت کے لیے قانون ہے۔ توحید پہ لٹانا قرآن سے سیکھ لو، سیرت صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھ لو، سیرت صحابہ پہ جاؤ، کیا کچھ نچھاور نہیں کیا، اور دنیا میں کہاں حکومت، اللہ ایسے اپنی بادشاہیاں دے دیتے تھے۔ توحید پہ لٹانا قرآن سے سیکھ لو، سیرت صحابہ یہ پڑھ کے دیکھ لو، توحید پہ نہ لٹے تو لٹی جاؤ گے۔ اللہ، توحید پہ لٹے نا تو لٹی جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں بہت پچھتاؤ گے۔ جنت کو جانے کو ہے توحید ایک ہی سلسلہ ہے، قرآن اور توحید کا خزانہ جب ہم کو ملا ہے، قرآن اور توحید کا خزانہ ہم کو ملا ہے، دنیا میں کوئی شکوہ نہ کوئی گلہ ہے، پوری دنیا میں مل جائے تو کیا ہم کو ملا ہے، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اللہ کے قانون کا صلہ ہے، اے قرآن اور توحید کا خزانہ ہم کو ملا ہے۔ بہت لمبا ہو جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کو جب گئے تھے تو غلام تھا، وہ اوپر راستہ طے کر لیے، آدھی دنیا کا بادشاہ جس کے سامنے سے شیطان بھاگ جایا کرتا تھا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعد لکان عمر، اے دنیا والو سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر اللہ نے اس دھرتی پہ نبی بلا کے بھیجنا ہوتا عمر بن خطاب کو۔ تمام ایسی باتیں عمر کے بارے میں بولیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ ان کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایسا کہتی ہے کہ عمر چاہتے تھے اللہ تعالیٰ آسمان سے وہی نازل کر دیا کرتا تھا۔ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ جب فلسطین پہنچے تو فلسطین والوں نے دیکھا، کہا وہ آ رہا وہی ہے، اس کا وہ سفیر ہے، کہا نہیں وہ خود آ رہے ہیں، کہا اچھا جو اوپر بیٹھا ہے وہ، کہا نہیں جو نیچے لگام پکڑ گیا۔ وہاں کہا وہ غلام کہہ رہا تھا
کہ बेइज्जती हो जाएगी आप ना ऐसा कीजिए हाथ छोड़ो इज्जत सब कुछ अल्लाह की तरफ से चार चक्रियां कंधों के पीछे लगी हुई हैं। और फिलिस्तीन वालों ने पूरी खजाने की चाबियां दे एक्सेप्ट किया कि हम जो अपने गुलाम के साथ ऐसा करता हमारे साथ गलत नहीं करेगा। अरे लोगों जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटियां अल्लाह के कानून का जो अल्लाह के साथ भी है और लोगों के साथ भी ये है वो कहा गया। आज अपने फायदे के लिए कुछ भी अकेले डिसीजन करते हैं कि हम हैं हमारे अगर चार पंचायत बुला लें तब भी अरे अब क्या कहूं उस पर नहीं जाना चाहता हो कि अस्सलाम वालेकुम दो खजाने हमारे पास है तीसरा खजाना अल्लाह ताला ये तौहीद का और कुरान का जितना भी खजाना दे सकता है दे दे और अपनी खुशनुदी का जन्नत में तेरा दीदार हो पूरी दुनिया अभी कोई छीन ले चांद तक कोई परवाह नहीं तेरी ही तो जान है वो जाना ही तेरे पास है? ये जिस्म मिट्टी हो जाएंगे और अगर ये सच्चा रूह रहा तो फिर जन्नत में जाएंगे दुनिया का सारा सब कुछ ओके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू 20-25 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं आंखें ऊपर पड़ती हैं समुद्र की तरह आवाज इधर उधर होने लगता है और कुरान ए लोगों रो ये पूरी जहन्नम की आग को ये आपका डर से एक आंसू अल्लाह के डर से अपनी माफिया मांगो अगर एक आंसू गिरा तो जहन्नम को बुझा देगा। हाँ और आज दुनिया को रुला के जो हंसते हो दुनिया वालों को खा के रुला के तकलीफें दे के सबसे पहली तकलीफ तो अल्लाह को देते हो अल्लाह के कानून में मिलावट अल्लाह के दुश्मनों की रखवालियां उनके साथ रिश्तेदारियां चोर डाकू बदमाश बड़े बड़े जितने हैं उनकी पावर बड़ी है उससे मिल करके उनके साथ कंट्रीब्यूशन है उसी को बढ़ाया जा रहा है जहां पे गरीबों को नोचा जाए नीचे से ऊपर तक पूरी सिस्टम है। अब क्या कहें बहुत कुछ है दिमाग में। ओके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बड़ा हो जाएगा मुश्किल। ओके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।